یاد تذکرہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ بس ان کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ رہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اس سے ملنے والا درس ہے کہ سبق کیا ملتا۔ سبق یہی ہے کہ حق کو حق کہنا سیکھو، باطل کو باطل کہنا سیکھو۔ اگر تم سچ کو سچ نہیں کہہ سکتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے، تو پھر اپنے ایمان کو جانچے۔ پھر نمازی ہونا، روزے دار ہونا، چاشت اور اشراق کے پابند ہونا، حج اور عمرے کر کر کے آ جانا کوئی کمال کی بات نہیں اگر تم سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ہم جو ہے صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ ہم جس راہ پر آج چل رہے ہیں، سوچیں کل قیامت میں جب خدا کی عدالت لگے گی، ایک طرف حسین ہوں گے 72 زخم کھائے ہوئے، ایک طرف ہمارے نوجوان ہوں گے، ایک طرف علی اکبر ہوں گے 18 سالہ جوان جنہوں نے برچھی کھائی، قربانی دی، ایک طرف ہمارے لڑکے ہوں گے، راتوں کو آوارہ گردیاں کرنے والے لڑکے، چرس گانجا پینے والے لڑکے، نشے میں جن کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، جنہیں بوڑھے ماں باپ پکڑ پکڑ کر کے گھر پہ لاتے ہیں، یہ اولادیں ہوں گی ہماری۔ اور ہم خدا سے پھر کیا کہیں گے کہ ہم حسینی ہیں، ہمیں حسین سے محبت تھی؟ یہ لڑکے کیا محبت کے جو آج دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، ہم حسینی ہیں؟ کس منہ سے کہو گے حسین کے سامنے کہ ہم حسینی ہیں؟ شربت بنانے والے حسینی ہیں، کھچڑا بنانے والے حسینی ہیں، فاتحہ لگانے والے حسینی ہیں، نماز ایک وقت کی جس سے جو ہے جنہیں کوئی سروکار نہیں، جنہیں روزے کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں سچائی کی کوئی پرواہ نہیں، جنہیں ماں باپ کی قدر نہیں، جنہیں بہنوں کی عزت کا خیال نہیں، یہ نوجوان آج کے ہمارے جنہیں قوم کو سنبھالنا تھا، آج بوڑھے ماں باپ انہیں پکڑ پکڑ کر کے لاتے، نشے میں دھت ہمارے لڑکے نکڑوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ زینب جب بے ردائی کا جب سوال کرے گی قیامت میں کہ مولا میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی ردا کھچوائی تھی، خود کو ننگے سر کر دیا تھا، ہماری لڑکیاں، ہماری نوجوان لڑکیاں، نوجوان ہی کیا بوڑھی عورتیں بھی خدا کے سامنے کیا منہ دکھائیں گی؟ فاطمہ کو کس منہ سے کہیں گی کہ اے فاطمہ ہم تیری چاہنے والیاں ہیں، ہم نے اتنی تجھ سے محبت کی کہ ہم سروں پر دوپٹے نہ سجا سکی، ہم اپنے آپ کو تیرے رنگ میں نہ رنگ سکی، بس ہمیں فاتحہ والی محبت تھی، بس ہمیں شربت والی محبت تھی، بس ہمیں کھچڑے والی محبت تھی، ہمیں نمازوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا، ہمیں دین سے کوئی لینا دینا نہ تھا، ہمیں قرآن سے کوئی لینا دینا نہ تھا، ہمیں نمازوں سے کوئی لینا دینا نہ تھا، ہمیں پردہ تو اولڈ فیشن لگتا ہے، ہمیں دوپٹے تو بوجھ لگتے تھے، ہم ان دوپٹوں کو سروں پر رکھ کر کے بوڑھی نظر آنے لگتی تھی، اس لیے ہم نے سروں پر دوپٹے نہ سجائے تھے۔ سوچو کیا حال ہوگا قیامت میں، اس منظر کو ہی یاد کر کے آج ضرورت ہے کہ ہم کربلا کے رنگ میں خود کو رنگیں۔ اگر تو چاہتے ہیں کہ فاطمہ کے پیچھے جنت میں جائیں تو صرف اجتماع اور دینی محفلوں میں سروں پر دوپٹے نہ سجایا کریں، منگنیوں میں، فنکشنوں میں، شادیوں میں بھی سروں پر دوپٹے سجایا کرے، پردے کا خیال رکھا کرے۔ دیکھ رہے ہیں نا حالات کیا آ چکے، ہر نیا دن نئی مصیبت لے کر آ رہا ہے۔ بابری کا واقعہ، اس کے بعد مسجدوں کے نمبر لگ گئے، ایک مسجد پر بات نہیں رکی، ہر مسجد کو مندر ثابت کرنے پر تلے ہوئے، کہیں شیولنگ نکالنے کی بات ہوتی ہے، کہیں ترشول نکالنے کی بات ہوتی ہے، درگاہیں خطرے میں ہیں، مزارات خطرے میں ہیں، مسجدیں خطرے میں ہیں، نماز پڑھنے پر پابندیاں کہ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمارے حجاب پر پابندی تک کی بات آتی۔ حجاب کی بات آئی تو دو جملے اس پر بھی کہوں کہ حجاب پر پابندی لگائی گئی جب ساؤتھ کی طرف یہ واقعہ ہوا، لیکن اس کا اثر پورے ہندوستان پر پڑا،
اور سب کے اسٹیٹس بھرے پڑے کہ وی آر سپورٹنگ حجاب، ہم حجاب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ سب نے کہا ہمیں حجاب منظور ہے، ہمیں حجاب چاہیے، ہم حجاب کا سپورٹ کرتے ہیں، مسلمان عورتیں، مسلمان خواتین، مسلمان لڑکیاں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اسٹیٹس لگانے والی لڑکیاں کون تھی؟ جو گلیوں میں خود بے حجاب گھوما کرتی ہیں، جو بازاروں میں خود بے دوپٹہ گھوما کرتی ہیں، جن کے برقعے کا جنہیں ہوش نہیں ہوتا، جنہیں اپنے دوپٹوں کا ہوش نہیں ہوتا، جو شادیوں میں سروں پر دوپٹے نہیں سجاتی، جو منگنیوں میں گلوں میں دوپٹے ڈال کر کے گھوما کرتی ہیں، یہ خواتین کہہ رہی ہے کہ ہم حجاب کرنا چاہتی ہیں۔ آج یہ دن آیا کیوں؟ یہ دن لانے کی وجہ ہم ہیں۔ وہ کافر ہیں، انہیں کیا پتا کہ حجاب ضروری ہے یا نہیں۔ انہوں نے کیا کہا کہ حجاب کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ یہ بات ان کو کیسے پتا چلی؟ کس طرح انہوں نے اس بات کو سمجھا؟ ان کو یہ بات سمجھانے والے ہم ہیں، کیونکہ ہم نے وہ طریقہ اپنایا کہ ایک نے حجاب پہنا، دوسری نے نہیں پہنا۔ کالج میں لڑکیاں جا رہی ہے، ایک پہنتی ہے، ایک نہیں پہنتی ہے، ایک گھر سے پہن کر تو جاتی ہے مگر کالج میں جا کر لپیٹ کر کے رکھ دیتی ہے، ایک پہن رہی ہے، منگنیوں میں جا رہے ہیں تو نہیں پہن رہے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں تو پہن کر کے چلے جاتے ہیں، اگلی گلی تک جا رہے ہیں تو پہن کر نہیں جا رہے ہیں، تھوڑی دور جا رہے ہیں تو پہن کر کے چلے جا رہے ہیں۔ جب کافروں نے یہ دیکھا تو یہ تو کہیں پہنا جاتا ہے، کہیں نہیں پہنا جاتا ہے، کبھی پہنتے ہیں کبھی نہیں پہنتے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ۔ قصور ان کا نہیں ہے، قصور یہ ہمارا ہے، قصور ہماری ماں کا ہے کہ تم نے کیا بیٹیوں کو تربیت دی۔ تمہاری بیٹیاں بے حجاب گھومتی ہیں تمہاری نظروں کے سامنے، ان کے دوپٹوں کا ہوش نہیں، ان کے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں شادیوں میں، منگنیوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اور تمہارے زبانوں پر اف تک نہیں ہوتا۔ کیا جواب دیں گے خدا کو ہم، اور کیا جواب دیں گے فاطمہ کو؟ دین کی یہ مجلس سجانا صرف اہم نہیں تھا، مجلس کے ساتھ اس کے سبق کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ضروری ہے۔ باتیں شاید میری کڑوی ہو، تلخ لگ رہی ہو تو معذرت، معافی چاہتی ہوں، لیکن یہی حقیقت ہے۔ کب ہم راہ راست پر آئیں گے؟ کب ہم سدھریں گے؟ آخر کب؟ کیا سے کیا ہو چکا ہے؟ قرآن کی شان میں گستاخی، نبی کی شان میں گستاخی، دین کو بدلنے کی باتیں۔ کافر ایک ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن مسلمان آج ایک ہونے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے تو دلوں کے کینے ختم نہیں ہوتے، ہمارے تو دلوں سے حسد ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے تو دلوں سے نفرتیں نہیں ختم ہوتی۔ بھائی بھائی کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، بھائی بہن کو نہیں دیکھنا چاہتی، رشتوں میں پھوٹ ہے اور خاندانوں میں پھوٹ ہے، گلی محلے میں پھوٹ ڈلی ہوئی ہے، گلی گلی کی الگ الگ کمیٹی ہے، الگ الگ ڈیڑھ کی مسجدیں ہم نے الگ الگ بنا رکھی ہیں۔ اسی بات کا فائدہ کافر اٹھا رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے خلاف متحد ہو کر کے آج ساری طاقتیں یکجا ہو چکی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی۔ کب ہم آخر جب گردنوں پر تلواریں آ جائیں گی، جب بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، جب گھروں کو جلایا جائے گا، تب آخر کب ہم سنیں؟ اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، ہم جو ہے راہ راست پر آ جائیں، دیکھیں کہ حالات کیا سے کیا ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اسلامی کریں۔ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی اسلامی تربیت کرنا۔ اچھا کھانا بنانا نہیں ہے، گھر کو چمکانا بھی نہیں ہے پہلی ذمہ داری۔ پہلی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ ماں ہیں تو بچوں کی تربیت، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خدا یہ نہیں پوچھے گا کون سی ڈشز بنا بنا کر کے کھلائی، کتنا صاف ستھرا گھروں کو رکھا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اولاد دی تھی تمہیں، اس اولاد کا کیا کرے؟ اسے ناچنے گانے والا بنایا یا اسے دیندار بنایا؟ اسے نمازی بنایا یا اسے چھوٹا انسان بنایا؟ اسے کیا بنایا تم نے؟ اسے کتنا دین سکھایا تم نے؟ اسے پردہ کرنا سکھایا
خدا یہ سوال ضرور کرے، اس سوال کا ہم کیا جواب دیں گے؟ دہشت۔ یہ سوچ کر کے تیاری کریں، بچوں کو بچپن سے ہی قابو میں رکھیں، انہیں جو ہے پیار دیں، محبت دیں، ان کی جائز باتوں کو مانیں، لیکن ان کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ زمانہ بڑا خراب ہو چکا ہے، باقاعدہ جو ہے پورا ایجنڈا ہے اس چیز پر کہ مسلم لڑکیوں کو بہکایا جائے، مسلم لڑکیوں کو جو ہے آج لڑکیوں کے ساتھ شادیوں کے معاملات سامنے آتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ بھی نہیں، کافر لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے یہ سارا کچھ۔ اس میں عزت بھی جا رہی ہے، آبرو بھی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی چیز ایمان بھی جا رہی ہے۔ تو یہ ایمان کو خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اپنی بچیوں کو آزادی دیں مگر ان پر نظر بھی رکھیں، بیٹوں کو آزادی دیں مگر ان کی تربیت پر بھی دھیان رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہاں ان کا آنا جانا ہے، کہیں وہ نشے کی لت میں تو نہیں لگ رہے ہیں، کہیں وہ سود میں تو نہیں لگ رہے ہیں، اور سب سے ضروری چیز کہ اپنی اولاد کو حرام کھلانے سے روکیں، انہیں بھوکا رہنا سکھائیں کہ اگر آج نہ کمائی ہو سکی تو بھوکے سو جاؤ، مگر حرام کی ضد نہ کرنا، سود کی بیاض کی ذکر نہ کرنا، انہیں حلال کھلائیں تو اولاد خود بخود فرما کرنا۔ جس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہے اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی دعا قبول نہیں۔ سوچے جن کے کاروبار سود پر چلتے ہیں، جن کے کھانے پینے، جن کا سب کچھ سود پر چلتا ہے، ان کی عبادت کا معاملہ کیا، ان کی دعاؤں کا معاملہ کیا، اور پھر ان کی اولاد فرما برداری کبھی نہیں کر سکتی۔ پھر یہی اولادیں ہوتی ہیں جو ماں باپ کو ہاتھ دکھاتی ہیں، ماں باپ کے اوپر انہیں گھروں سے باہر نکالتی ہیں۔ اگر چاہتی ہیں کہ یہ سب نہ ہو تو ہم اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دیں اور سب سے پہلے خود کو سدھاریں۔ یہ تحیہ کرے کہ آج سے نمازیں قضا نہ ہوگی، اب سے تلاوت کی پابندی ہوگی، اب سے دینی اجتماعات میں جانا شروع کریں گے۔ اجتماعات رابوڑی میں بہت ہوتے ہیں، آپ ہی کے قریب میں کوکن بینک کے نیچے ہمارا مدرسہ ہے باپے ٹاور میں، جامعہ انوار الصالحات، ہر جمعہ کو وہاں اجتماع ہوتا ہے، بہت دور نہیں ہے یہاں سے ہر روزانہ عورتیں بازار تک جاتی ہیں۔ بازار کہاں تک لگتا ہے؟ جمعہ مسجد تک، وہاں تک جاتی ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گھوم کر کے تب نہیں تھکتی ہیں، تب گھر کے کام نہیں رک رہے، تب بزینس اپنی یاد نہیں آتی ہے۔ اجتماع کی بات آ جائے تو کام یاد آتے ہیں۔ محبت کو جانچیں اپنی کہ ایمان ہمارے دلوں میں کہاں ہے۔ دین کی خاطر 1 گھنٹہ نہیں نکالا جاتا ہم سے۔ اگر ہم سے گود کے بچے مانگ لیے گئے تو کیا ہم دے پائیں گے؟ اگر جوان لڑکے مانگ لیے گئے تو کیا ہم دے پائیں گے؟ اگر شوہر مانگ لیے گئے تو کیا ہم دین کی خاطر دے پائیں گے؟ ہم سے تو وقت نہیں قربان ہوتا، ذرا سا ٹائم نہیں دیا جاتا ہم سے دین کے لیے۔ سوچیے کہ تلخ باتیں ہیں، یہ کڑوی باتیں ہیں، لیکن حقیقت میں چاہوں گی، میں گزارش یہ کروں گی کہ خدا را اجتماعات میں آنا شروع کریں، اپنے گھروں کو اسلامی ماحول میں ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی بچے بنائیں، دین پر خود بھی چلیں، دوسروں کو بھی چلنے کی تربیت کریں۔ یہی آج کی ہم ساری جو بھی 10 روزہ محفل کی گئی، 9 روزہ محفل، ان ساری محفلوں کا خلاصہ یہی ہے، یہی پیغام ہے کہ اپنے آپ کو حسینی بنا لیں، اپنے آپ کو کردار فاطمہ میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو کردار زینب میں ڈھال لیں، کربلا کے درس کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، ورنہ جو ہے ہندوستان کا حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں اسے ہندو راشٹر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سوچیں مسلمانوں کا سفایا ہو جائے گا سارا اگر ہم راہ راست پر نہ آئیں۔ وہ جو لٹ گئی سے عظمتیں دل غفلتوں کا خراج ہے، جو جاگ اٹھے تو پھر آج بھی وہی تخت ہے، وہی تاج ہے، حاصل ہوا تو میری تقریر کا کمال نہیں، میرا خلوص مخاطب تھا۔